أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ الشہر الحرام عزت والا مہینہ، بالشہر الحرام عزت والے مہینے کے بدلے ہیں، والحرمات اور ساری عزت والی چیزیں، قصاص بدلے کی چیزیں ہیں، فمن اعتدى علیکم پر جو شخص زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ پر تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم جیسے کہ اس نے زیادتی کی ہے تم پر، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور تم نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ تو فدیہ لازم ہے روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ ہے، او نسک یا قربانی ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پر جب تم امن پالو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ پر جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں حج کے دنوں میں، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ آؤ، تِلْکَ 10 کاملہ یہ 10 ہو گئے پورے، ذالکہ یہ حکم
لمن لم یکن اہلہ، اس کے لیے کہ نہ رہتے ہوں اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرامی، مسجد حرام کے قریب، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے پہلے جہاد کا حکم تھا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب ان آیات میں بھی جہاد کا ذکر ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ، کتنے؟ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ تو مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ مشرکین مکہ اس کے دعوے دار تھے کہ ہم حرم مکہ اور حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر اس دعوے کے باوجود انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت والے مہینے میں مکہ میں داخل ہونے سے کیا کیا؟ روک دیا، اور اس کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا۔ اس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عمرہ کر لیں، مگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واپسی کا حکم دیا، اور اسی حدیبیہ کے مقام پر احرام کھولے، اور ساتھ لے گئے ہدی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر جب اگلے سال اسی چھوڑے جانے والے عمرہ کی قضاء کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تو بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین اپنے کیے ہوئے معاہدہ کا لحاظ نہ رکھیں اور ہمیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے کیا کریں؟ روک دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر مشرکین ان حرمت والے مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑیں تو تمہیں بھی اپنے دفاع میں ان سے لڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔